جناب مولا علی کی امامت کا قائل ہوں، میں حضرت علی کو امیر المومنین مانتا ہوں، لیکن حضور جو مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کرے تو یہ حقیقت ہے۔ اور میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، حضرت انس راوی ہیں، اور پاس میں حضرت علی کھڑے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت میں سبھی جوان ہوں گے، جنت میں سبھی جوان ہوں گے، پھر بزرگ کہاں سے آ گئے؟ جو جوانی کے عالم میں دنیا کو چھوڑے گا اور جنتی ہوگا ان کے سردار حسن و حسین ہوں گے، ان کے سردار، اور جو بڑھاپے کے عالم میں رخصت ہوں وہ بزرگ ہوتے ہیں اور وہ جنتی ہوں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جنت میں سبھی جوان ہوں گے۔ حضرت علی کو فرماتے ہیں پیارے آقا تجھے بزرگوں کے سردار دکھاؤں، جنت کے جو بزرگ ہوں گے ان کے سردار۔ حضرت علی فرماتے ہیں جی یار، اور توجہ میں نے عرض کیا میں عقائد پہ بات کہنے کا عادی ہوں، جی یا رسول اللہ دکھائیے۔ پیارے آقا نے اپنے چہرے مبارک یوں اٹھایا، اس جانب سے ابو بکر و عمر آ رہے تھے، ابو بکر و عمر آ رہے۔ پیارے آقا انگلی کا اشارہ کر کے فرماتے ہیں یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار، یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار۔ آ رہے ہیں، آئے جا رہے ہیں، اچانک سے پیارے آقا دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، وہ دونوں شخصیات بھی حضرات شیخین بھی مسکرا رہے ہیں۔ اچانک سے پیارے آقا کے چہرے پہ ملال آ گیا، ناراضگی، غصہ آ گیا۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر پریشان ہو گئے، لیکن آتے رہے، چلتے رہے، کیونکہ آ رہے تھے اسی جانب۔ قریب آئے، سلام کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے تھے، پھر اچانک آپ کے چہرے پہ غصہ آ گیا۔ توجہ، پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے جب تمہیں دیکھا خوش ہوا میرا من، پھر میں نے تم میرے کچھ فاصلے پر اور تمہارے اور اپنے درمیان شیطان کو دیکھا، تو مجھے اس وقت غصہ آیا، اور وہ شیطان رب سے ہاتھ جوڑ کر ایک معافی مانگ رہا تھا، ہاتھ جوڑ کر رب سے ایک التجا کر رہا تھا، مولا تو نے مجھے جہنم میں پھینکنا ہے میں جانتا ہوں، میرے نصیبے میں دوزخ ہے میں جانتا ہوں، میں جہنم میں پھینکا جاؤں گا، جہنم کا ایندھن بنوں گا میں جانتا ہوں، لیکن اللہ مجھے اس گڑھے میں نہ پھینکنا جس گڑھے میں ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے کو پھینکے گا، جس گڑھے میں ابو بکر و عمر سے۔ حضرت ابو بکر نے یہ جملے سنے، حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے کسی کا کیا نقصان کیا ہے؟ ہمارا تو جو کچھ تھا ہم نے آپ کے دامن پہ، آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، ہمارا تو جو کچھ تھا ہم نے اسلام پر نچھاور کر دیا، یا رسول اللہ کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ہاں ایک قوم آئے گی، آخر زمانے میں ایک قوم آئے گی، اسلام کا حلیہ بگاڑ دیں گے، قرآن کے معنی بدل دیں گے، اور تم دونوں کو وہ گالیاں دیں گے، تم دونوں کی توہین کریں گے، لیکن ابو بکر جو چپ رہے تھے، میں اگلی کہنا ہے دعا بھی رہن دیو میں انج نکل جانا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر پریشان نہ ہو، تم سے بغض رکھنے والے ہوں گے تو تم سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن ابو بکر ایک بات تو بتاؤ، جو بنا دیکھے تم سے محبت کریں گے، جو بنا ہوش میں بیٹھنا، جو بنا دیکھے تجھ سے محبت کریں گے، جو تجھ سے بے لوث محبت کریں گے، تم انہیں دو گے کیا؟ میں انوار الصحابہ سے آپ کو سنا رہا ہوں، میں نے جب سے یہ پڑھا ہے میں تو ایسا سکون میں ہوں، ایسا مزے میں ہوں۔ ابو بکر تم انہیں دو گے کیا جو بنا دیکھے تجھ سے محبت کریں گے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، خوش ہوئے نا حضرت ابو بکر، اور خوش ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جو بنا دیکھے۔ آئے ہائے ہائے، میرا یہ جملہ سن کر یہیں پر بیٹھے ہوئے ابھی ہم اپنے نیتوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ جو بنا دیکھے میرے لیے محبت کرے، میرے سے محبت کرے، میرے تحفظ کے لیے بولے، میرے تحفظ کے لیے لب کھولے گا، جو بنا دیکھے میرے لیے کام کرے گا، میری عزت کے لیے کام کرے گا۔ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، میں ابو بکر اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں اس بندے کے نام کر دوں گا۔
پیارے آقا فرماتے ہیں عمر تم کیا دو گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں جب ابو بکر نے آدھی نیکیاں دی ہیں میں کیوں پیچھے رہوں؟ میں کہا کرتا ہوں اے لوگو شانو تے ابو بکر دی کو نیکی کافی، شانو تے ابو بکر دی کو نیکی کافی ہے۔ اتنی باتیں ہو رہی تھیں، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب نے یہ باتیں سنی ہیں، اللہ خوش ہوئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے کہ محبوب یہ معاہدہ لکھ لو، یہ معاہدہ لکھ لو، یہ معاہدہ لکھ لو، کل جب حشر کا میدان سجے گا وہ بندہ آئے گا جو ابو بکر عمر سے بے لوث محبت کرتا ہوگا، وہ بندہ آئے گا جو ان کی عزت و ناموس کے لیے بولتا رہا ہوگا، کام کرتا رہا ہوگا، میں اللہ خود یہ معاہدہ اس کے نامہ اعمال میں رکھ دوں گا۔